عافیت کیا ہے؟ عافیت کا مطلب ہے زندگی آسان ہو جانا، وہ کیفیت جہاں اللہ کی حفاظت انسان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے سب ہوتے ہیں، لیکن سیلاب اور طوفان میں اس درخت کا سہارا اس کی اپنی جڑیں ہی ہوتی ہیں۔ حقیقی زندگی ہمیشہ اکیلے جینے کے لیے تیار رہیں۔ کچھ لوگ اچانک بدل جاتے ہیں، آج آپ ان لوگوں کے لیے اہم ہوتے ہیں، کل آپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے، اور یہی حقیقی زندگی ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بھر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا، اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کو اپنے اندر سے آئے گی۔ کم سے کم اس طرح کے انسان بنیں جس طرح کے انسان سے آپ ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ہم نے دین کو الفاظ میں محفوظ کر لیا ہے اور کردار سے نکال دیا ہے۔ آج ہر شخص نصیحت میں صوفی ہے مگر رویے میں ظالم۔ مسئلہ علم کی نہیں ہے، نیت کی خرابی ہے۔ ہماری زبانیں جنت کی زبان باتیں کرتی ہیں اور ہمارے اعمال لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اسلام بولنا سیکھ لیا، اسلام جینا نہیں۔ جو مطمئن ہے تجھ کو اذیت میں ڈال کر، وہ شخص تیرا ہے ہی نہیں مت ملال کر۔ خوش ہو رہا ہے تجھ پہ جو کیچڑ اچھال کر، کب تک رہے گا اپنا گریباں سنبھال کر۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے کر لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کر رہا ہے۔ خوش ہو جاؤ، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی زیادہ گنا اچھا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کرو، کیونکہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ، لائن ڈائل کرو، ہو جائے گی ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا، میرا تجربہ ہے۔ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پر ہم نے اکثر پھسلتے دیکھا ہے لوگوں کو۔ صبح کی خاموشی میں ایک عورت کی طاقت چھپی ہوتی ہے، جب سب سو رہے ہوں وہ چپکے سے اٹھتی ہے، چائے بھی بناتی ہے، بچوں کو بھی جگاتی ہے اور سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہی تو اصل سپر وومن ہے۔ 4 دن کسی کی بھرپور توجہ پا کر ہوا میں اڑنے سے گریز کریں، کیونکہ وہی شخص آپ کو اگلے 4 دن زمین میں رگڑ دے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے انہیں بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے وہ یاد رکھیں۔ انسان ہمیشہ قریب کی چیز کو حقیر اور لا حاصل کو قیمتی سمجھتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے؟ ستاروں پر کمند ڈالنے کا حوصلہ کھو کر، اسیر خواہش دانا ہوا قفس آخر۔ زندگی میں سب کچھ کھو جائے تب بھی امید نہ کھونا، کیونکہ امید وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھا دیتی ہے۔ جو تمہارے اختیار میں نہیں اس کا سوال نہیں ہوگا تم سے، اس کے پیچھے خود کو ہلکان مت کرو۔ شکر کرتے رہو، نعمتیں تم پر قائم رہیں گی۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے، جو انسان کو کچھ دیر کے لیے ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے۔ بانٹنے کی عادت ڈالیں، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ حضرت نوح کی زندگی استقامت کا سبق دیتی ہے کہ محنت کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے دعا: اے اللہ ہمارے درمیان محبتوں کو بڑھا دے،
ہمارے دلوں سے غلط فہمیاں، غرور اور دوری دور فرما۔ ہمارا گھر ہمیشہ رحمت، ہنسی اور تیری یاد سے معمور رہے، آمین۔ جو شخص آپ کو کھونے کی کوشش کر رہا ہے اس کی مدد کریں۔ غم فراق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نکلے جو آنکھوں سے خدا ہی جانے ان اشکوں کا کیا رتبہ ہوگا۔ صدقہ، بلا شبہ صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، لیکن ہم صدقہ دینے کے لیے بلاؤں کے آ جانے کا ہی انتظار کرتے ہیں۔ بانٹنے کی عادت ڈالیں، چیزیں بھی، جذبے بھی اور خوشیاں بھی۔ چھوٹی چھوٹی غیر متعلقہ باتوں میں الجھنا اور دنیا کے دل فریب مناظر سے مرعوب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نہ تو آپ کی زندگی کا رخ پتہ ہے اور نہ ہی آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے۔ بدلہ، بہترین بدلہ یہ ہے کہ بدلہ نہ لو، خود کو سنبھال لو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ جانے کس غم کا استعارہ ہے، تتلیاں مر رہی ہیں خوابوں میں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ جب معاملات الجھ جائیں تو صرف رب کے حوالے کر کے استغفار میں مشغول ہو جائیں، پھر رب وہاں سے آسانیاں کے دروازے کھولے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دنیا میں سب سے جلدی پھل دینے والا درخت پتہ ہے کون سا ہے؟ ادب اور احترام، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ وَوَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا ہے۔ سو تم اپنی پرہیزگاری نہ جتاؤ، وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔